یہ تھے جی حضرت مولانا ندیم مراد سندھو صاحب، جو بڑے احسن انداز سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ 12 بجے سے پہلے انشاءاللہ العزیز پروگرام کو ہم ختم کر دیں، تو تقریباً 11:10 ہو گئے۔ اب حافظ حبیب الرحمن صاحب وہ آتے ہیں، تشریف لائیں اور آ کے پاکستان کی محبت میں، پاکستان کی الفت میں ترانہ پیش کریں۔ حافظ حبیب الرحمن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن جن کے پاس پرچم ہیں وہ اپنے پرچم کو فضا میں لہرا کے ایک دفعہ پاکستان کا مطلب کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، یہ بڑا ہی خوبصورت ترانہ ہے۔ یہ پاکستان 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 ہمارا ہے، یہ پاکستان 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 ہمارا ہے، یہ پاکستان پاکستان۔ اپنے اپنے پرچم فضا میں لہرائیے، یہ پاکستان 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 ہمارا ہے، یہ پاکستان 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 ہمارا ہے۔ وطن اپنا اخوت کا دھمکتا ایک ستارہ ہے، وطن اپنا اخوت کا دھمکتا ایک ستارہ ہے۔ محبت سے اسے دیکھو یہ جنت کا نظارہ ہے، یہ دھڑکن کا ترانہ ہے، یہی سانسوں کا نعرہ ہے۔ یہ پاکستان 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 ہمارا ہے، یہ پاکستان 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 ہمارا ہے۔ اپنے اپنے پرچم جو ہیں، پرچم نہیں جن کے پاس وہ ہاتھ میں لہرا کے اپنے بیداری کا ثبوت دیجئے۔ یہ پاکستان 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 ہمارا ہے، یہ پاکستان 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 ہمارا ہے۔ ہزاروں ماں بہنوں کی ہے اس میں سیسکیاں شامل، جوانوں نے لہو دے کر کیا اس ملک کو حاصل۔ صدا تکبیر کی جاری رہی کٹتی زبانوں پر، شہادت دیکھ کر ان کو بہت حیران ہوا قاتل، شہادت دیکھ کر ان کی بہت حیران ہوا قاتل، شہادت دیکھ کر ان کی بہت حیران ہوا قاتل۔ یہ پاکستان 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 ہمارا ہے، یہ پاکستان 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 ہمارا ہے۔ مساجد اور مدارس رونقیں ہیں پاک دھرتی کی، مساجد اور مدارس رونقیں ہیں پاک دھرتی کی، انہی سے ہے سلامت سرحدیں ہیں پاک دھرتی کی۔ دعا کرنا رہے قائم رہے دائم رہے لوگوں، دعا کرنا رہے قائم رہے دائم رہے لوگوں۔ اذانیں اور تلاوت دو رگیں ہیں پاک دھرتی کی، اذانیں اور تلاوت دو رگیں ہیں پاک دھرتی کی۔ وطن کا نعرہ تکبیر سے ہی رعب سارا ہے، یہ پاکستان 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 ہمارا ہے، یہ پاکستان 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 ہمارا ہے، یہ پاکستان 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 ہمارا ہے۔ بلوچستان ہو یا سندھ سرحد خیبر و پنجاب، بلوچستان ہو یا سندھ سرحد خیبر و پنجاب، یہ باتیں بلوچستان ہو یا سندھ سرحد خیبر و پنجاب، یہ پانچوں در حقیقت بائی ہیں مت جانیے گا خواب۔ ہنسی کشمیر جس کو لوگ جنت بھی سمجھتے ہیں، ہنسی کشمیر جس کو لوگ جنت بھی سمجھتے ہیں، ان اپنے بھائیوں سے وہ
ہیں ملنے کو بڑے بیتاب، وہاں کے بچے بچے کی زباں پر ایک نعرہ ہے، یہ پاکستان 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 ہمارا ہے۔ آخر میں ایک دفعہ پرچم لہرائیے، یہ پاکستان 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 ہمارا ہے، یہ پاکستان 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 ہمارا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ دنیا میں رہنے کے کچھ اصول، کچھ آداب جو ہیں وہ سکھاتے ہیں۔ وہ آداب ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر آزادی، اقتدار عطا کیا ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جن کو اللہ جل شانہ دنیا کے اندر آزادی دیں، اقتدار دیں۔ اب وہ آزادی چاہے ایک خاندان کے لحاظ سے ہو، ایک معاشرے کے لحاظ سے ہو، ایک ملک کے لحاظ سے ہو، یا چاہے ایک ریاست کے لحاظ سے ہو، تو اللہ جل شانہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم تم کو آزادی دے دیں تو پھر تمہاری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو اللہ رب العزت نے بتایا وہ فرمایا کہ نماز قائم کرو، اقاموا الصلاۃ۔ اب نماز کو صرف اپنے اس 6 فٹ جسم پر نافذ نہیں کرنا، بلکہ اپنے ماتحت ہر فرد پر وہ جو ہے نماز کو نافذ کرنا ہے۔ اس کے لیے چاہے آپ کو کبھی محبت سے پیش آنا پڑے، کبھی الفت سے پیش آنا پڑے، کبھی بچوں کی سختی کرنی پڑے، کبھی ان کو کسی چیز کی لالچ دی جائے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے خود فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ فرمایا ہم نے تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ آج اگر کوئی بندہ یہ اٹھ کے کہے کہ بھئی فلاں بندہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے، یہ فلاں لالچ کی وجہ سے کر رہا ہے، بھئی اللہ رب العزت نے خود لالچ بتائی ہوئی ہے کہ بھئی دنیا کے اندر یہ کام کرو، یہ عبادت کرو، یہ نظام کرو، اس کے بعد ہم تم کو جنت دیں گے۔ تو اس کے لیے ہم کوئی بڑے بول نہیں بولتے، بس ادنا سی ایک کاوش، ادنا سے ایک جو ہے ہم نے محنت کی کہ اس سال جو ہے ہمارے اس محلے کے اندر، اس گاؤں کے اندر جو بچے سکول کی چھٹیاں ہوئیں تو اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا نظم رکھا تھا کہ اگر کوئی بچہ ان 2.5 مہینوں کے اندر بغیر کوئی نماز چھوڑے ساری نمازیں پڑھے گا، ہم اس کو جو ہے انعام کے طور پہ سائیکل دیں گے۔ تو بہت سے بچوں نے اس کے اندر حصہ لیا، بہت سے بچوں نے نمازیں پڑھی، مسجد کے اندر آئیں، اور ان کو صرف مسجد کے اندر آنے سے اس کو نمازوں کا نہیں پتہ چلتا بلکہ دیگر زندگی کے آداب کا بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ 2 بچے ایسے تھے جنہوں نے ان 2.5 مہینوں کے اندر یعنی 5 اگست سے لے کے 14 اگست تک نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوڑی۔ تو ان کو ہم نے پھر جو ہے وہ یہ سائیکل انعام دیں گے، اور باقی جو بچے ہیں جنہوں نے حصہ لیا لیکن وہ اس اصول پہ پورا نہ اتر سکے، ان کو ہم دیگر انعامات جو ہیں وہ انشاءاللہ عطا کریں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ حضرت ندیم مراد سندھو صاحب، مولانا افضال کھٹانہ صاحب، حضرت شاہ صاحب، حضرت قاری صاحب، آپ آگے تشریف لائیں اور اپنے دستے شفقت سے جو ہیں وہ ان بچوں کا سر پہ پیار بھی رکھیں اور جو ہے ان کو یہ انعامات جو ہیں وہ عطا کریں۔ محمد معاویہ بن رانا اجاز، یہ ماشاءاللہ وہ بچہ ہے جس نے 2.5 مہینے کے اندر تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوڑی۔ جناب توصیف صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں آگے، عمران بٹ صاحب آپ بھی تشریف لیں،
آئی صاحب آپ بھی آ جائیں. یہ ماشاءاللہ وہ بچے ہیں جنہوں نے 2.5 مہینے کے اندر کوئی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی ان کی. حضرت اجاز صاحب آ جائیں آپ بھی. اب ہمارے دوسرے بچے جو ہمارے حضرت حافظ صاحب کے بیٹے ہیں، حافظ صاحب تشریف لائیں. سکندر حیات بن حافظ سرفراز صاحب. یہ بچے ہمارے انشاءاللہ مستقبل کے لیڈر یہ بچے ہوں گے انشاءاللہ. آمین. اویم بن مفتی غضنفر اقبال صاحب یہ آگے تشریف لیں. اویم. ابراہیم بن حافظ اسد. ارحم بن حافظ اسد. عبداللہ بن مصطفیٰ اوان. ایک تو ہو رہا ہوتا میں نام بھول گیا. محمد سائم یہ ہے ادھر چلیں. عبد الجبار بن محمد منشا صاحب. چلو کوئی نہیں. جی آپ حضرات جتنی یہ کاوش کوشش دکھ رہے ہیں اس جامعہ کے قاری محبوب الرحمان صاحب اللہ پاک انہیں صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے. یہ ان کا قائم کردہ ادارہ ہے. تو اس مدرسے کے سٹاف نے، یہاں کے اساتذہ نے اور یہاں مولانا کے بیٹے محمد معاویہ صاحب، یہ ان سب کی کاوش سے یہ بچوں کے لیے حوصلہ افزائی کا یہ سارا جو ہے وہ سلسلہ بنایا گیا ہے. تو بچوں کو بھی مبارکباد ہو، اور خود جو منتظم تھے سمجھ لیں جنہوں نے کوشش کی ہے، تو ہمارے ایک بھائی نے ان کی خدمت میں بھی انعام پیش کیا ہے. تو ان کو بھی مبارک ہو کہ ان کی محنت جو ہے وہ کامیاب ہوئی، اور آج آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ان کی محنت کا ثمر
اور قیام پاکستان کا مطلب بھی یہی ہے۔ اور یہ جو فضا آپ کو مدارس کی، مساجد کی یہاں نظر آ رہی ہے، یہ سب اسی کا فیضان ہے۔ اور آج دشمن سب سے زیادہ اپنے نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں مدارس کو۔ یہ مدارس مٹ جائے، مساجد کا نظام مٹ جائے، مولویوں کا تشخص ختم ہو جائے، لیکن انشاءاللہ جب تک اس دنیا میں اللہ کا قرآن باقی رہے گا اور اس قرآن کے حفاظت کے جتنے اسباب ہیں، علماء ہیں، اساتذہ ہیں، مدارس کے معاونین ہیں، تو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ مدارس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ جب تک اللہ کا دین قائم ہے، مدرسے بھی جو ہیں وہ مطمئن ہیں، علماء بھی مطمئن رہیں گے، مذہبی لوگ بھی مطمئن رہیں گے۔ انشاءاللہ قیامت تک یہ مدارس کا آفتاب پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہے گا۔ اللہ پاک ان اہل مدارس کی کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے معاونین کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ جو ان چراغوں میں تیل ڈال جائے ہیں پھر یہ چراغ روشن ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر جی آنے والے تمام معزز مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آج کے اس دور کے اندر اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ ہمارے پاس آئے اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں حضرت مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ گجرانوالہ سے اپنے اسباق چھوڑ کے تشریف لائے۔ حضرت چاچا جی قاری بشیر احمد کھٹانہ صاحب آئیں اور آخری دعا، کچھ واعظ و نصیحت اور دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی واعظ و نصیحت ماشاء اللہ بہت اچھے انداز عزیزم مولانا افضال حق صاحب نے اور ندیم صاحب نے بڑے افسر انداز خطاب کیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ ربنا انك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ مولا کریم تمام حاضرین دی حاضرین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم سارے اس ملک کے پاکستان دی حفاظت فرما، قرآن و سنت کا نظام قائم کرنے دی توفیق عطا فرما۔ جس مقصد دے واسطے ملک حاصل کیتا گیا ہے اے اللہ اس مقصد اندر سانو کامیابیاں عطا فرما۔ مل جل کے اللہ تمام مکاتب فکر دے علماء نو اور عوام نو مل کے اپنے اس ملک دے اندر اسلامی نظام قائم کرن دی اے اللہ تحریک چلاؤں دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک نو دی حفاظت فرما۔ جو میلی نظر آئے نو دیکھ دے اللہ سب نو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت مقدر دے نہیں ہے اے اللہ سب نو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ تمام بیماراں نو صحت تندرستی عطا فرما، خصوصاً عزیزم قاری محبوب الرحمان صاحب جو اس مدرسے دے بانی نے اے اللہ انہوں نے صحت تندرستی عطا فرما، شفائے کاملہ حاجرہ نصیب فرما۔ انہوں نے محنتوں قربانیاں اے اللہ اپنی بارگاہ دینوں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ انہوں دی اولاد نیک بنا، صالح بنا، عمر دراز نصیب فرما۔ جو مسلمان بیمار نے سب اے اللہ صحت تندرستی عطا فرما۔ جو مسلمان جہان فانی تو وفات پا چکے نے اے اللہ سب دی مغفرت فرما، سب دی بخشش فرما۔ اے اللہ سب جنت الفردوس دا اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جن علماء نے اور بچہ نے اے اللہ اس تقریب کے اندر حصہ لیا ہے اے اللہ سب دی حاضری میں قبول و منظور فرما۔ انہوں نے وائز نو سارے واسطے اے اللہ نجات کا ذریعہ تے سبب بنا۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پھر دعا فرما قاری محبوب رحمان صاحب واسطے اللہ انہاں نو صحت تندرستی عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہم عافنا فی بدننا، اللہم عافنا فی بصرنا، اللہم عافنا فی سمعنا، اللہم عافنا فی بصرنا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ.